الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال قدم ابن آدم عند ربي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، أو كما قال عليه السلام. بہت زیادہ دلی مسرت اور خوشی ہے آج اس جگہ پر آپ پیارے بھائیوں کی زیارت کر کے. اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. یہ مرکز میں یہ پنجاب کے وہ ضلع جہاں پہ اہل حدیثوں کی بہت زیادہ نصرت ہے. ایک بات پائی جاتی ہے کہ کچھ ہمارے جو اضلاع ہیں وہ بڑے پسماندہ ہیں، لیکن یقین جانیے بکھر بھی پسماندہ علاقہ نہیں. اللہ کی بڑی رحمت، بڑی خیر اور بڑی برکت ہے جہاں پہ اتنے توحید والے ہوں جو موسم کی شدت کو بلائے طاق رکھ کر دین کی تڑپ لے کر، توحید کی تڑپ لے کر، ختم نبوت کی تڑپ لے کر، شان صحابہ کی تڑپ لے کر چھوٹی سی کار پہ جمع ہو جائے. وہ اللہ کا پسماندہ نہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائی آصف نور صاحب کو جو صدر ہے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بکھر کے، اور مجاہد انتق مولانا عرفان اسد صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بکھر کے. تحصیلوں کے بھی یہاں پہ نمائندگان موجود ہیں، تحصیل منکیرا، بلور کوٹ، دریا خان. اللہ آپ کو بھی برکتیں دے. اور بہت زیادہ شفقتیں کرنے والے جو بزرگ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بکھر کے، مولانا زبیر محمود مغل صاحب امیر مرکزیہ ضلع بکھر، اور اسی طرح مولانا ذکاء اللہ خالد صاحب ناظم مرکزیہ ضلع بکھر. باہمی محبت اور پیار کے رشتے اللہ مزید قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے. بھائیو، اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کے زیر اہتمام پورے پنجاب میں تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے. کل ظہر سے عصر تک چکوال کے اندر اسی طرح تربیتی نشست تھی اور کامیاب تھی. کل مغرب سے عشاء ضلع میاں والی ایک تربیتی نشست تھی، اور آج آپ کے پاس یہاں ہم موجود ہیں. اور انشاءاللہ مغرب سے عشاء ضلع خوشاب کی تربیتی نشست ہے. اسی طرح الحمدللہ پورے پنجاب میں ایک ضلع بھی نہیں باقی بچے گا. انشاءاللہ تمام اضلاع میں یہ تربیتی نشستیں ہوگی، اور اس کا سارا سہرا اور ایڈٹ قائد پنجاب، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حافظ سلمان اعظم صاحب جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کے. اللہ ان کو برکت اور عزت عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، ایک نظم کے ساتھ وابستہ ہے. ایک بات پہلے یاد رکھیں، یہ جلسہ نہیں، کوئی درس قرآن بھی نہیں، تربیتی باتیں ہونی ہیں. کچھ ہماری باتیں ہماری جھولی میں ڈالیں، کچھ ہم باتیں آپ کے لیے لے کے آئے وہ آپ اپنی جھولی میں ڈالیں، اور پھر ہم سب مل کر اس عرش والے رب کے دین کے لیے نکلیں اور الہی کلمت اللہ کے لیے کچھ کر جائیں. آنے والی نسلوں کے لیے کوئی رستہ دے جائے تاکہ وہ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کر سکے کہ بڑوں نے ہمارے لیے کسی رستے کا تعین کیا ہے. کوئی وہ رستہ چھوڑ گئے، کام کا طریقہ چھوڑ گئے. ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے.
جو 40 سال سے کم افراد ہیں ان کا تعلق اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ساتھ ہے، نظم سے وابستہ ہے نا، تو نظم سے وابستہ افراد کے لیے کچھ باتیں بنیادی طور پہ بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات، اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں جو کر رہا ہوں کس کے لیے؟ بولو، بیٹا بھی ککر نہیں پہن لیا کہ ہمارا نہ کٹو، بولو کس کے لیے؟ چہرہ ذرا نیچے کرے پیارے بھائی جان، تیری دوروں آیا چہرہ بھی نہیں وہ ہونے کسی کا، اللہ آپ کو برکت دے، چادرہ جب بنائی نہ آئے چھوٹے بڑے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اخلاص ضروری ہے، جو کر رہا ہوں کس کے لیے؟ وہ بھائیو اگر یہ تڑپ نہیں نا، قسم اللہ کی ہر نیکی برباد ہے۔ تڑپ یہ چاہیے، سینکڑوں میل کا سفر آپ طے کر کے آئے، کتنی مشقت اٹھائی، اور اگر یہ نیت یہ نہیں نا اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تیری توحید کے لیے جا رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنا ہے۔ میں نے آصف نور صاحب کو چہرہ نہیں دکھانا، بھائی عرفان اسد صاحب کو چہرہ نہیں دکھانا، اللہ اس لیے آیا ہوں تو راضی ہو جا، تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، ایک ہی مقصد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ کی قسم یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے کس کے لیے؟ میں اشتہار لگا رہا ہوں تو کس کے لیے؟ میں کیمپین کر رہا ہوں تو کس کے لیے؟ کوئی ذہن میں کریڈٹ سریڈٹ نکال دے، بڑے بندے کر کر جی میری تو قدر ہی نہیں کی تھی، اور قدر تو ان سے کروائے گا کہ اللہ سے؟ سچے پیغمبر پتھر کھا رہے، دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کریڈٹ نہیں مل رہا۔ اخلاص چاہیے، اخلاص، اللہ کی قسم دل کے سوئے حصے میں بھی اگر ایک بات آ جائے نا، لوگ میری بلے بلے کرتے تو اللہ عمل کو تباہ کر دیتے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، مقصد کیا ہے؟ محنتیں پوری ہیں، لیکن اخلاص نہیں تھا، عمل برباد ہی نہیں ہوا بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا۔ سب سے پہلے جہنم میں کسی ہندو عیسائی یہودی کو نہیں ڈالا جائے گا، 3 مسلمان ہی ہوں گے جن کی نیت بگڑی تباہ ہوئی، اللہ ان کے ذریعے جہنم کو بھڑکائے۔ اور پیارے بھائیو، خدا کا واسطہ ہے، بڑی مشقتیں ہم کرتے، پہلے ہی نہ ہماری تنخواہ نہیں ہوتی، صدر پاکستان سے لے کے یونٹ کے صدر تک کسی کی تنخواہ نہیں، امیر پاکستان سے لے کے یونٹ کے امیر تک کسی کی تنخواہ نہیں، اتنا کچھ تو آگے خود سے کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت میں تھوڑا سا فتور آ گیا تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ نیت خالص کر، لمبے لمبے سفر، اور اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ کی کہہ رہے ہیں حافظ سلمان کی بڑی کر لیں، نیت اگر یہ ہو یہ آپ کا قسیم ہی بجا پھرتا ہے، نیت یہ ہو تو بیڑا غرق نہیں ہو گیا۔ نیت خالص کر لیں، لوگ اگر آپ کی تحسین بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نیت خالص کریں۔ وہ مجاہد سخی اور عالم کاری جہنم میں جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کذب تھا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو کام ہی بڑا کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کذب تھا، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کام نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے تو اس لیے کیا بھی گھر میں بلے بلے ہو جائے، پنجاب میں بلے بلے ہو جائے، تو وہ تو ہو گئی، اب جہنم میں پھر لے، اللہ میں بچا کے رکھے۔ اخلاص چاہیے۔